السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد اور رضوان ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بجلی چوری کی روک تھام اور لائن لاسز میں کمی لانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی کمپنیوں کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما رؤوف حسن کے بھارتی صحافی کے ساتھ روابط نے پارٹی کا ملک دشمن ایجنڈا بے نقاب کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی پائیدار امن سے منسلک ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر مملکت نے ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار سست کرنے میں حکومت کے ملوث ہونے کی افواہوں کو مسترد کر دیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے برطانوی اداروں کو لاہور کے نواز شریف انفارمیشن ٹیکنالوجی سٹی منصوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ پاکستان ریلوے نے کراچی اور راولپنڈی کے درمیان سر سید ایکسپریس بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ایم پاکس کی تشخیص کے لیے پشاور کے باچا خان بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ڈاکٹرز تعینات کیے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل دینے پر بھارتی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔ غزہ میں آج اسرائیلی حملوں میں 21 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ایشیائی مارشل آرٹس چیمپئن شپ آج لاہور میں شروع ہوئی۔ ہنگامی امدادی ادارے نے آج رات سے کل تک شدید بارشوں کی وجہ سے ملک کے تمام بڑے شہروں میں سیلاب سے خبردار کیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب جانتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ پہلے رضوان ہاشمی سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بجلی چوری کی روک تھام اور لائن لاسز میں کمی کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وزارت توانائی کے امور کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر توانائی اور سیکریٹری توانائی ڈویژن کو ہدایت کی کہ وہ بجلی کے شعبے میں درپیش مسائل کے حل کے لیے صوبوں سے رابطے میں رہیں۔ وزیر اعظم نے صوبائی حکومتوں کو بھی ہدایت کی کہ وہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی ضروریات کے مطابق پولیس عملہ اور تحصیلدار تعینات کریں۔ شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو کمپنیوں میں موجود بدعنوان عناصر سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا۔ انہوں نے ڈسکوز سے کہا کہ وہ عوامی شکایات میں کمی لانے کے لیے کچہری نظام کو مزید مؤثر اور نتیجہ خیز بنائیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بلوچستان میں زرعی ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی سے متعلق طریقہ کار رہبر کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسروں کی خدمات کے اعتراف میں ان کے لیے ایک پیکج تیار کیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت پیٹرولیم کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پیٹرولیم اور صنعتی شعبوں کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل پر غور کرنے کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ملک میں غیر ملکی کمپنیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ اجلاس میں ساحلی علاقوں میں تیل کی تلاش کے لیے مالیاتی نظام بہتر بنانے کی تجاویز پر غور کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے پیٹرولیم پالیسی 2012 میں حالیہ ترامیم پر عمل درآمد کرنے کا طریقہ کار وضع کرنے کی بھی ہدایت کی۔ داخلہ ڈویژن کو وفاقی اور صوبائی سطح پر ون ونڈو کی سہولت کا نظام وضع کرنے کا بھی اختیار دیا گیا تاکہ مشکلات کا شکار شعبوں کے لیے سیکیورٹی یقینی بنائی جا سکے۔ اجلاس میں پیٹرولیم ڈویژن کو اوگرا آرڈیننس میں مناسب ترامیم کی تجاویز دینے کی ہدایت کی گئی تاکہ ماہانہ یا سہ ماہی بنیاد پر گیس کی قیمتوں کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے طریقہ کار متعارف کروایا جا سکے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤوف حسن کے اشتعال انگیز اور دہشت پھیلانے والے پیغامات پر مبنی بھارتی صحافی کے ساتھ رابطوں نے پی ٹی آئی کے ملک دشمن ایجنڈے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ فنڈز پر چلنے والی پارٹی نے پہلے سائفر کے ذریعے ملک کی خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا اور اب یہ ملک کی سلامتی اور بقا کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے غیر ملکی آقاؤں سے رابطے کر رہی ہے۔
وفاقی وزیر نے کہا کہ رؤوف حسن کے کردار نے 9 مئی کے واقعے کے پیچھے کرداروں کو بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل ملک دشمنوں کے ساتھ رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سیل نے پاک فوج اور آرمی چیف کے خلاف بھی مہم چلائی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنما کے بھارتی صحافی کے ساتھ رابطوں کی تحقیقات اور گفتگو نے ثابت کیا ہے کہ وہ ملک دشمن قوتوں کے ایما پر پاکستان مخالف مہم چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی دہشت گردوں کو بھی واپس لائی جنہوں نے بھارتی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے پاکستان پر حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ فیض نیازی گٹھ جوڑ کے تانے بانے بشرا بی بی سے بھی ملتے ہیں جو اس گٹھ جوڑ کی مرکزی کردار ہیں۔ دفاعی ماہرین نے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل رؤوف حسن اور بھارتی لابی کے درمیان روابط سے متعلق ٹھوس شواہد پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ رؤوف حسن کے بھارتی لابی سے واٹس ایپ، ای میلز اور دوسرے ذرائع کے ذریعے قریبی روابط ہیں جن کا مقصد ریاست اور اس کے اداروں کے خلاف بیانیہ تیار کرنا ہے۔ 19 نومبر 2022 کو بھارتی صحافی کرن تھاپر نے پہلی بار رؤوف حسن سے رابطہ کیا اور معلومات حاصل کیں اور دونوں نے را کے سابق سربراہ رانا بینرجی کے انٹرویو کا تبادلہ کیا۔ رؤوف حسن نے 25 نومبر 2022 کو بھی کرن تھاپر سے واٹس ایپ کے ذریعے بری فوج کے سربراہ کے انٹرویو کا تبادلہ کیا اور پاکستان کو بدنام بھی کیا۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان معاملات میں ملوث افراد اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف تحقیقات کرے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ترقی اور خوشحالی کا انحصار پائیدار امن پر ہے۔ انہوں نے آج فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹر تربت میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بلوچستان کے نوجوانوں کو خود مختار بنانے کے لیے جامع اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا تمام فریقوں کو بلوچستان کی پائیدار ترقی کے لیے مشترکہ پالیسیاں بنانا ہوں گی۔ وزیر داخلہ نے کہا فرنٹیئر کور ساؤتھ فتنہ خوارج کے مسموم عزائم ناکام بنانے کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے اور اس نے قیام امن کے لیے مثالی خدمات انجام دی ہیں۔ وزیر داخلہ کو بتایا گیا گزشتہ 6 مہینوں میں 5 ارب روپے کی غیر قانونی اشیاء قبضے میں لی گئی ہیں۔ محسن نقوی نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر مملکت شیزہ فاطمہ نے ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سست روی میں حکومت کے ملوث ہونے کی اطلاعات کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وضاحت کی کہ مخصوص ایپس کے ساتھ مسائل ڈاؤن لوڈ کرنے میں مشکلات کا باعث بن رہے ہیں جس سے وی پی این کا استعمال بڑھ رہا ہے جو انٹرنیٹ کی رفتار سست کرنے کا موجب ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوششوں سے یہ مسائل حل کر لیے گئے ہیں۔ کہ انٹرنیٹ کو نہ کسی بھی سرکاری طور پہ بند کیا گیا اور نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پہ سلو ڈاؤن کرایا گیا۔ یہ جو خبر پھیلی کہ انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا جا رہا ہے یہ سراسر غلط خبر تھی۔ کچھ ایپس کی چند سروسز کیونکہ وہ ڈاؤن لوڈنگ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی ان سروسز کی، تو بہت زیادہ پاپولیشن آبادی جو ہے پاکستان کی اس نے وی پی این پہ آپریٹ کرنا شروع کیا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ کیشز استعمال کرنا بند کرتے ہیں اور لائیو انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو پورے لائیو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑتا ہے اور جنرلی انٹرنیٹ آپ سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں۔ حکومت کی کامیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے شیزہ فاطمہ نے کہا کہ گزشتہ مالی سال میں انفارمیشن اور مواصلات کی ٹیکنالوجیز کی ترسیلات زر 3 ارب 22 کروڑ 30 لاکھ ڈالر تک بڑھ گئی ہیں جبکہ گزشتہ مالی سال میں یہ 2 ارب 59 کروڑ 60 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کی جانب سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات میں اضافے کے لیے کیے گئے اقدامات کے باعث ہوا۔ شیزہ فاطمہ نے کہا کہ وفاقی حکومت کے امور کو کاغذ کے بغیر چلانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اسلام آباد اور کراچی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی پارکس قائم کر رہی ہے اور اس سلسلے میں اسلام آباد انفارمیشن ٹیکنالوجی پارک آئندہ سال مارچ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ پہلے اور دوسرے کوارٹر میں انشاءاللہ 5G اسپیکٹرم کی آپشن کرائی جائے گی کہ یہ ایک بار پھر بہت اہم قدم ہے جو کہ پاکستان پہلی دفعہ لے گا اور ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم 5G کو افورڈیبل رکھیں۔ انہوں نے ملک بھر میں ای روزگار مراکز میں توسیع کے بارے میں کہا کہ آن لائن روزگار کے مواقع کے فروغ کے لیے 200 سے زائد مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ گوگل نے نئی کاروباری سرگرمیوں کے لیے پاکستان اور ایشیا بحر الکاہل میں مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اکیڈمی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اے آئی اکیڈمی کا قیام گوگل کروم بک اقدام کی پہلی کامیابی ہے جس کے بعد ایسے مزید منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ پاکستان میں اس اقدام کا مقصد خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے زیر انتظام سرحد پار شراکت داری کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے جس سے تخلیقی خیالات اور وسائل کے تبادلے کے ذریعے مصنوعی ذہانت کی دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔
گوگل کے اقدام کو سراہتے ہوئے گوگل پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر فرحان قریشی نے کہا کہ نیا AI اکیڈمی پروگرام ایشیا بحر الکاہل کے خطے میں مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے گوگل کے عزم کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت پاکستان میں IT کے شعبے کی ترقی معیشت کے استحکام کی ضمانت ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور برطانیہ نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے دو طرفہ تجربات سے استفادہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی مری میں ملاقات کے دوران ہوا۔ ملاقات کے دوران موسمیاتی تبدیلی، تعلیم اور صحت سمیت مختلف امور پر غور کیا گیا۔ انہوں نے پنجاب کے طلباء کے لیے برطانیہ کی بہترین یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع بڑھانے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا۔ مریم نواز نے پنجاب کے ان اقدامات کو بھی اجاگر کیا جن کا مقصد ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنا اور پولیس اور انتظامیہ کی نگرانی کے ذریعے نظام کے ذریعے نظم و نسق کو بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے ڈیجیٹل پنجاب سے متعلق امور اور خطے میں شمسی توانائی پینلز کے منصوبوں میں پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مریم نواز شریف نے برطانوی اداروں کو لاہور میں نواز شریف IT سٹی منصوبے میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی اور صوبے میں IT یونیورسٹیوں کے قیام میں برطانوی تعاون پر خیر مقدم کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب ڈیجیٹلائزیشن کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے اور لاہور کا ٹوئن ٹاورز منصوبہ تکمیل کے قریب ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت مشکل حالات میں بھی بجلی صارفین کو ریلیف فراہم کر رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری۔ آج لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بجلی کے صارفین کو ریلیف دینے کے لیے 45 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ صارفین کو 14 روپے فی یونٹ کا ریلیف دیا جائے گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عوام کو ریلیف کی فراہمی پاکستان مسلم لیگ نون کا مشن ہے۔ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نام کارکردگی کی سیاست اور پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کی سیاست کے ساتھ جڑا ہے۔ مشکل ترین حالات میں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کی قیادت کی سیاست رہی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس طرح کا ریلیف دوسرے صوبوں کو بھی دیا جائے گا جیسا کہ پنجاب میں دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بجلی صارفین کو فراہم کیے جانے والے ریلیف کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروپیگنڈا صوبوں میں تفریق پھیلانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے صارفین کو ریلیف دینے کے لیے وفاقی سطح پر بھی ایک جامع منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ پاکستان ریلوے نے اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے کراچی چھاؤنی اور راولپنڈی کے درمیان سر سید ایکسپریس بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹرین ڈرگ روڈ حیدرآباد، روہڑی، بھاولپور، خانیوال، فیصل آباد، سانگلہ ہل، حافظ آباد، وزیر آباد اور جہلم سمیت مقررہ اسٹیشنوں پر قیام کرے گی۔ ٹرین راولپنڈی سے کراچی تک اپنے سفر کے دوران لانڈھی ریلوے اسٹیشن پر بھی قیام کرے گی۔ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد شیخ نے ریڈیو پاکستان کے مالی معاملات کو حل کرنے کے لیے جامع حکمت عملی اور منصوبہ بندی پر زور دیا ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے بہاولپور کے نمائندے سے۔ ریڈیو پاکستان بہاولپور کی آج 49ویں سالگرہ منائی گئی۔ سالگرہ کی تقریب میں ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان سعید احمد شیخ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان لوگوں تک جامع اور صحیح معلومات پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کی بہتری اور خوشحالی کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئٹہ اور خضدار میں 2.5 ارب روپے کی لاگت سے نئے ٹرانسمیٹر لگائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ریڈیو پاکستان کی ویب سائٹ کو ڈیجیٹل ایڈورٹائزمنٹ کے لیے منظور کر لیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایم پاکس کے مریضوں کی تشخیص کے لیے پشاور کے باچا خان بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 7 ڈاکٹر سمیت 8 ٹیکنیشینز تعینات کیے ہیں۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان پشاور کی نمائندہ کنزا ہما مجید سے۔
اس ضمن میں صوبائی دارالحکومت پشاور میں بادشاہ خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منکی پاکس کی اسکریننگ کے لیے 8 ٹیکنیشین سمیت 7 ڈاکٹروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت کے سیکریٹری سید عدیل شاہ نے ایئرپورٹ اور پولیس سروسز ہسپتال میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا۔ سیکریٹری نے بیرون ممالک سے سفر کرنے والے مسافروں کی اسکریننگ کی سختی سے ہدایت کی۔ سید عدیل شاہ نے منکی پاکس سے متاثرہ مریضوں کے لیے بنائے گئے آئسولیشن وارڈ میں سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات بھی جاری کی۔ سیکریٹری صحت نے کہا کہ حکومت اضلاع کی سطح پر بھی آئسولیشن وارڈز کو فعال کر رہی ہے تاکہ منکی پاکس کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے اطلاعات کے بارے میں معاون خصوصی ایمان شاہ نے کہا ہے کہ حکومت پائیدار سیاحتی اقدامات کے فروغ اور ملک کی قدرتی آب و ہوا کے تحفظ پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے آج ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت کی سیاحت کو فروغ دینے کی حکمت عملی پر روشنی ڈالی، جس کا مقصد پاکستان کے منفرد ثقافتی اور قدرتی ورثے کو اجاگر کرنا ہے۔ ایمان شاہ نے کہا کہ حکومت آئندہ نسلوں کے لیے گلگت بلتستان کے ماحول اور منفرد ثقافتی ورثے کا تحفظ یقینی بنا رہی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر میں کل 5 روزہ انسداد پولیو مہم شروع ہوگی۔ مزید تفصیلات ہمارے مظفر آباد کے نمائندے بادشاہ خان سے۔ گھر گھر مہم کا آغاز مظفر آباد، نیلم، حویلی، جیلم، باغ، پونچھ، سدنوتی، کوٹلی، میرپور اور بیمبر میں ہوگا۔ 5 سال تک 7,10,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے لیے 450 فکس سینٹر اور تقریباً 200 ٹرانزٹ پوائنٹس کے علاوہ 4,000 سے زائد موبائل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے۔ پولیو ٹیمیں بس اڈوں، پارکوں اور آزاد کشمیر کے داخلی راستوں پر بھی تعینات کی گئی ہے۔ زونل سپروائزرز اور ایریا انچارج پوری مہم کی نگرانی کریں گے۔ ریاست کے تمام 10 اضلاع میں ڈپٹی کمشنر آفیسز میں کنٹرول روم قائم کر دیے گئے ہیں۔ مظفر آباد میں ایک مرکزی کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے تاکہ تمام کنٹرول رومز کے ساتھ رابطہ قائم رہے اور عوامی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جا سکے۔ پاکستان میں ملائیشیا کے ہائی کمشنر محمد اظہر مزلان نے کہا ہے کہ پاکستان سیاحت کی صنعت میں ملائیشیا کے تجربات سے استفادہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے عالمی ہلال صنعت میں دونوں ملکوں کے درمیان وسیع تر تعاون اور مواقع سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاحت اور حلال صنعت سمیت ممکنہ شعبوں میں سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے مربوط منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بڑھانے کی خواہش ظاہر کی۔ وزارت خارجہ نے کوریئر کمپنیوں کے ذریعے دستاویزات کی تصدیق کرانے کی خدمات کا دائرہ گجرات اور کوئٹہ تک بڑھا دیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ ان شہروں میں خدمات کی فراہمی کل سے شروع کی جائیں گی۔ اس سے پہلے دستاویزات کی تصدیق کی یہ خدمات صرف اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں فراہم کی جا رہی تھیں۔ اس اقدام کے تحت مقررہ کوریئر کمپنیاں درخواست گزاروں سے دستاویزات وصول کر کے تصدیق کے لیے وزارت خارجہ پہنچائیں گی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنی ڈیجیٹلائزیشن اور دنیا بھر میں رسائی کی وجہ سے عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کر رہی ہے۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق یونیورسٹی میں بین الاقوامی طلباء کو 60 تعلیمی پروگراموں میں داخلہ دیا جاتا ہے اور بہار سیمسٹر میں 36 ممالک سے 1000 سے زائد بین الاقوامی طلباء نے داخلہ لیا۔ ان ممالک میں آسٹریلیا، روس، جاپان، چین، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود نے اگلے 5 سال میں بین الاقوامی طلباء کی تعداد 50,000 تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور بڑی عالمی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید بناس نے ایک بیان میں کہا کہ اگر یہ تنازع حل نہ ہوا تو جنوبی ایشیا میں تباہ کن جنگ چھڑ سکتی ہے۔ انہوں نے غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس جاری کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر کو نوآباد کاروں کی کالونی میں تبدیل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی آباد کاری کا اصل مقصد مقامی آبادی کو پسماندگی کی طرف دھکیلنا اور ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ حریت ترجمان نے مقامی سیاسی جماعتوں کو مقبوضہ علاقے اور اس کے باشندوں کی بقا کو لاحق خطرے سے خبردار کرتے ہوئے ان سے اپیل کی کہ وہ سیاسی انصاف کے لیے کشمیری عوام کی جدوجہد میں شامل ہو جائیں۔ ادھر انسانی حقوق کے کشمیری کارکن خرم پرویز کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے 1000 دن ہو گئے ہیں، جس کے بعد ان کی رہائی کا مطالبہ ایک بار پھر زور پکڑنے لگا ہے۔ مارٹن اینالز ایوارڈ حاصل کرنے والے خرم پرویز کو اس سے قبل بھی اپنے کام کی وجہ سے نظر بند کیا گیا تھا۔
انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی ہڑتال ختم ہونے کے باوجود آج کئی ڈاکٹرز ڈیوٹی سے غیر حاضر رہے۔ اس سے قبل ڈاکٹروں نے 9 اگست کو مغربی بنگال کے شہر کولکتہ میں ایک نئی ڈاکٹر کی بے حرمتی اور قتل کے خلاف ملک بھر میں ہڑتال کی اور احتجاج کیا۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے قتل کو وحشیانہ جرم قرار دیا۔ ادھر بھارتی سپریم کورٹ نے زیر تربیت نوجوان لیڈی ڈاکٹر کی بے حرمتی اور قتل کا از خود نوٹس لے لیا ہے۔ بھارت میں خواتین کی بے حرمتی کے واقعات عام ہیں۔ ملک میں 2022 میں اوسطاً روزانہ تقریباً 90 بے حرمتی کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ دیری اثنا مقبوضہ جموں و کشمیر میں ڈاکٹروں اور طبی عملے نے بھی احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون ڈاکٹر کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ جموں کے گورنمنٹ میڈیکل کالج اور اس سے منسلک ہسپتالوں کے ڈاکٹروں نے اپنا کام معطل کرتے ہوئے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کر دی ہے۔ سری نگر اور جموں کے دیگر میڈیکل کالجز میں بھی ایسے ہی مظاہرے کیے گئے۔ وسطی غزہ میں آج ایک رہائشی عمارت پر اسرائیلی حملے میں 6 بچوں سمیت 21 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں گزشتہ سال اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ انتونی بلنکن غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے امریکی کوششوں کے طور پر آج اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ ادھر دوحہ میں مذاکرات کے 2 روز بعد آنے والے دنوں میں قاہرہ میں دوبارہ جنگ بندی مذاکرات متوقع ہیں۔ مالی میں ملک کے وسطی علاقے میں جنگجوؤں کے حملے میں کم از کم 15 فوجی ہلاک ہو گئے۔ مالی میں 2012 سے مختلف مسلح گروہ ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہیں۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شہری علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب کے خدشے کے پیش نظر آج رات سے کل تک ملک کے تمام بڑے شہروں کو انتباہ جاری کیا ہے۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق بارش سے اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالا، لاہور، شیخوپورہ، قصور، سیالکوٹ، سرگودا، فیصل آباد، نوشہرہ اور پشاور کے نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ ان علاقوں کے رہائشیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ انتہائی چوکس رہیں اور مقامی حکام کے مشورے پر عمل کریں۔ NDMA نے تمام متعلقہ محکموں کو بھی سیلاب اور شدید موسمیاتی صورتحال کے ممکنہ اثرات سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پہلی مکسڈ مارشل آرٹس ایشین چیمپئن شپ آج لاہور میں شروع ہو گئی۔ چیمپئن شپ میں بھارت، بحرین، انڈونیشیا، عراق، ایران، کرغزستان، لبنان، کویت، نیپال، تاجکستان اور ازبکستان سمیت مختلف ملکوں کی 20 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ بریو کمبیٹ مقابلوں میں 11 ٹیمیں جبکہ ایشین چیمپئن شپ مقابلوں میں 12 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی مشاورت کے ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کو کراچی سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقام کی منتقلی کا فیصلہ بھاری سامان کی منتقلی میں دشواری اور اگلے سال کراچی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کی تزئین و آرائش کے باعث کیا گیا۔ پہلا ٹیسٹ میچ بدھ کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہوگا اور دوسرا اور آخری میچ رواں ماہ کی 30 تاریخ کو کھیلا جائے گا۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے ملائیشیا میں ہونے والے 19 سال سے کم عمر خواتین کے ICC T20 عالمی کپ 2025 کے شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ 19 سال سے کم عمر خواتین کا ICC T20 عالمی کپ اگلے سال 18 جنوری سے 2 فروری تک کھیلا جائے گا۔ T20 عالمی کپ میں 16 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ گروپ اے میں بھارت، ویسٹ انڈیز، سری لنکا اور ملائیشیا کی ٹیمیں شامل ہیں جبکہ گروپ بی میں پاکستان، انگلینڈ، آئرلینڈ، امریکہ کی ٹیمیں کھیلیں گی۔ بھارت ٹورنامنٹ کا دفاعی چیمپئن ہوگا۔ یہ 19 سال سے کم عمر خواتین کے ICC T20 عالمی کپ کا دوسرا ایونٹ ہے جس کا گزشتہ سال جنوبی افریقہ میں انعقاد ہوا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹ 2024-25 میں استعمال ہونے والی گیند کے برانڈز اور اقسام کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ملک میں کھیل کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ تمام سیریز ریڈ بال ڈومیسٹک مقابلوں کی ڈیوک بالز استعمال کی جائیں گی اور بنیادی سطح پر کرکٹ کے لیے ایسی لائن اور گریس کی بالز استعمال کی جائیں گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ 50 اوورز اور T20 میچوں کے لیے عالمی معیار کو برقرار رکھنے کے لیے کوکابورا کرکٹ بال کا استعمال جاری رکھے گا۔ یہ فیصلہ پچ اور گراؤنڈ کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ پنجاب کے جنگلی حیات کے ڈائریکٹر جنرل مدثر ریاض ملک نے اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کو 20 لاکھ کا چیک دیا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اولمپک چیمپئن ارشد ندیم نے کہا کہ لاہور سفاری پارک میں مدعو کرنا ان کے لیے باعث فخر ہے۔ ارشد ندیم نے لاہور سفاری پارکس میں صفائی اور جدید تزئین و آرائش کی تعریف کی۔ انہوں نے پارک میں ایک پودا بھی لگایا۔ یہ تھیں اس وقت تک کی کھیلوں کی خبریں اور اس وقت خبرنامے میں شامل کرتے ہیں تجارتی خبریں۔
پاکستان بھر کی کپاس کاٹنے والی فیکٹریوں میں اس ماہ کی 15 تاریخ تک 10 لاکھ سے زائد گانٹھیں پہنچی ہیں۔ پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن کی 15 روزہ رپورٹ کے مطابق پنجاب کی کپاس دھنائی کرنے والی فیکٹریوں میں 3,92,736 گانٹھیں، سندھ میں 6,82,292 گانٹھیں موصول ہوئیں، صرف سانگڑ ضلع میں 5,12,203 گانٹھیں پہنچیں۔ بلوچستان میں کپاس کی 26,100 گانٹھیں ریکارڈ کی گئیں۔ کپاس کی کل گانٹھوں کی تعداد 10,34,675 ریکارڈ کی گئیں۔ برآمد کنندگان اور تاجروں نے 400 کپاس گانٹھیں خریدیں، جبکہ کپڑے کے شعبے نے کل 10,06,517 گانٹھیں خریدیں۔ ملک بھر میں کل 296 کپاس کاٹنے والی فیکٹریاں کام کر رہی ہیں۔ پاکستان فرنیچر کونسل کا وفد چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں کاشف اشفاق کی قیادت میں متحدہ عرب امارات کے دورے پر روانہ ہو گیا ہے۔ روانگی سے قبل گفتگو کرتے ہوئے میاں کاشف اشفاق نے کہا کہ اس دورے کا مقصد پاکستانی فرنیچر کی برآمدات کو بین الاقوامی منڈیوں بالخصوص خلیجی ممالک میں مزید وسعت دینا اور PFC کی برآمدات کے فروغ اور پاکستان کی فرنیچر انڈسٹری کی عالمی سطح پر توسیع کو فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بڑا کاروباری مرکز ہونے کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں پاکستانی فرنیچر کی برآمدات کے فروغ کے لیے بے پناہ مواقع میسر ہیں۔ رواں مالی سال کے پہلے ماہ میں ملک میں موبائل فونز کی درآمدات 6,45,04,000 ڈالر ریکارڈ کی گئیں، جو درآمدات میں 5.30% کمی ظاہر کرتی ہیں، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی دورانیے میں یہ 6,81,13,000 ڈالر تھیں۔ پاکستان ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال جولائی میں موبائل فون کی درآمدات 76.84% تک کم ہوئی، جو 6,45,04,000 ڈالر ریکارڈ کی گئیں، جبکہ جون میں یہ درآمدات 27,85,74,000 ڈالر تھیں۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ مشہور پاکستانی نژاد برطانوی اوپیرا گلوکارہ سائرا پیٹر نے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں اپنی شاندار کارکردگی سے حاضرین پر صحت طاری کر دیا۔ موسیقی کے اس پروگرام کا اہتمام یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز ملی نغمے اور وطن کی محبت کے گیتوں سے ہوا، جس کے بعد کلاسیکی گیت، صوفیانہ کلام اور خصوصی عربی گیت پیش کیا گیا۔ سائرا پیٹر اوپیرا میں صوفیانہ کلام کا البم ریکارڈ کرانے والی پہلی پاکستانی گلوکارہ ہیں، اور اوپیرا کا آغاز اٹلی سے ہوا تھا۔ کراچی آرٹس کونسل آئندہ ماہ عالمی ثقافتی میلے کا انعقاد کرے گا۔ میلے میں فلسطین، بھارت، ترکی، متحدہ عرب امارات، امریکہ، برطانیہ اور جرمنی سمیت 34 سے زائد ملکوں سے تھیٹر، موسیقی، ڈانس گروپ اور فائن آرٹس کے 350 فنکار 100 سے زائد ثقافتی فنون کا مظاہرہ پیش کریں گے۔ میلہ اگلے ماہ کی 26 تاریخ سے شروع ہوگا اور 30 اکتوبر کو ختم ہوگا۔ فن کی دنیا سے فی الوقت اتنا ہی، اور اس وقت خبرنامے میں شامل کرتے ہیں سائنس کی دنیا کی اپڈیٹس۔ پاکستان کے ممتاز ڈاکٹر پروفیسر آصف بشیر کو امریکہ کی سوسائٹی آف نیورولوجیکل سرجنز آف نیورو سرجری چیئرز کے تاحیات رکن کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ یہ کسی بھی نیورو سرجن کو ملنے والا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ناسا نے خلا میں پھنسے خلابازوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں سمیت ضروری اشیاء عالمی خلائی اسٹیشن پر پہنچا دی ہیں۔ یہ تو تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ اور موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عبدالشکور سے۔ سیارے اور ریڈار کے مطابق اس وقت لاہور، سکر، خضدار، دادو وغیرہ میں بارش ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بلوچستان اور گوپز میں گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی۔ سندھ خیرپور 168، لڑکانہ 121، منجھدڑ 119، جیکب آباد 116، سکر 103، روڈی 91، دادو 77، پٹیدن 71، ترپارکر ڈلی 19، چاچڑ 10، کالوئی 5، نگر پارکر 2، کراچی میں فیصل بیس 1 ملی میٹر، سکران 12، ٹٹا شہید بنظیر آباد میں 6 ملی میٹر، چور 3، ٹنڈو جام بدین 1، پنجاب میں کوٹ ادو 37، ڈیرہ غازی خان 36، ہنیوال 35، ملتان سٹی 23، ایئرپورٹ 20، رحیم یار خان 12، شہپورہ 11، بکر 10، منڈی بہاؤدین 9، سرگودا جنگ 8، لیا 5، لاہور ایئرپورٹ 60، سٹی 4، خانپور 4، بہاول نگر، نروال سہیوال 3، بہاولپور سٹی 4، ایئرپورٹ 2، اسلام آباد ایئرپورٹ گولڑا 1، جوہر آباد، جیلم، چکوال، ٹوبا ٹیک سنگھ 1، خیبر پختونخوا میں بنو 7، لوئردیر 9، کاکول 3، بلوچستان میں کلات 48، برکان 14، خضدار 11، کوئٹہ شیخ ماندہ 5، سبی 3، لسبیلا 2، گلگت بلتستان میں گوپس میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
آج ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ درجہ حرارت نکونڈی 41، دلبندین 40 اور چلاس میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے بجلی چوری کی روک تھام اور لائن لاسز میں کمی لانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی کمپنیوں کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما رؤوف حسن کے بھارتی صحافی کے ساتھ روابط نے پارٹی کا ملک دشمن ایجنڈا بے نقاب کر دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے رضوان اپل، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فارن ڈیسک وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر رانا غلام مصطفیٰ، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگرانی اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامہ مکمل ہوا۔ اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔